अलाउ कर रहे हैं, आपको खुद कुछ पता है नहीं, आपके तो घोड़े तो घूरते हैं, आप हमें तो और क्लियर आना चाहिए ना नूपुर की आवाज खराब क्यों? चलिए चलिए यहाँ से चलिए, रिलैक्स 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 रिलैक्स। पश्चिमन है गुस्ताखी रसूलस गए, क्या जवाब दोगे उनको? हालांकि इस बात का वना है अम खल गस वक्त आसन इंशाअल्लाह एक मौजू मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मगर बन सो कत मुमकिन सारी कर इतफाक कहें, मगर इंसान गस ब्रॉडर विजन आसन। यस नूपुर शर्मा हो सकता है अगर कथ वात वस परवरदिगार वात तौर तमत, इसलिए वन बह बजाय उर्दू हिंदी मसन। यानी नूपुर शर्मा ने जो बात कही है वाकई में उसने कोई गाली वगैरह नहीं दी है, उसने एक एतराज किया है हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर, ब्याह पर, कि उन्होंने ब्याह रचाए कन्या के साथ जिसकी जो उम्र थी वो सिर्फ 9 बरस की थी। अगर हम इसका तज्जिया करेंगे, अव्वलन सर्वप्रथम बात यह है कि इनके जो भगवान राम है, अगर हम इनका महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत के 32 किस्में हैं, वाल्मीकि की रामायण अलग है और बाकी रामायण अलग है, इसी तरह भगवत गीता भी है। जब इनका मुताला करते हैं तो राम जो है इसका ब्याह हो गया था सीता के साथ। इस सीता को अगवा किया, अपहरण किया गया रावण ने श्रीलंका। तो जब उसके साथ क्या हुआ वल्लाहु आलम, हम अपनी जुबान को गंदा नहीं करेंगे, हम भी उनका एहतराम करेंगे क्योंकि इस्लाम की इजाजत दिमाग के। लेकिन जब सीता से पूछा गया भाई आपकी वायु क्या है, आपकी उम्र क्या है, कहा 18 बरस की है। कहा लेकिन 6 बरस के साथ, 6 बरस से मैं राम के साथ हूं, गोया 12 बरस से क्या अफेयर चल रहा था। महाभारत का जब हम देखते हैं अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, उसमें लिखा है श्री कृष्णा जो भगवान इनके हैं उनकी कितनी बीवियां थी? 16,108 बीवियां थी। जब मैंने अपने एक साथी से कहा था, वो हिंदू थे, मैंने कहा भाई ये आपके महाभारत में लिखा जना, उसने कहा नहीं ये जो है ये बीवियां नहीं थी, पत्नियां नहीं थी, ये गोपियां थी। मैंने कहा पूछा भाई वो कौन थी? उसने हंस के बोला गर्लफ्रेंड्स थी। मैंने कहा भगवान की भी गर्लफ्रेंड होती है भाई? अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88। शुरू कर दूं, 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू आर हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहम्मद है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हां, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20, बकवास ना कीजिए। मैं कहूंगा सिर्फ गले फाड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर वहां कहीं में आपके पास इल्म है, जज्बा है दीन का, पहले तो आप अमल करके दिखाओ हमारा किरदार क्या है, हमारा उठना बैठना क्या है। खाली हम मस्जिदों में जो है यानी हम एहतिजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नूपुर शर्मा उनका एक इंटरव्यू है यूट्यूब पे 12 मिनट का, उन्होंने एक अच्छी बात कही है। कहती है कि भाई मैंने जो बात कही है मैंने अपने मन से नहीं कही है, जो आपके पुस्तकों में लिखा है हमने वही बात कही है। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, देखिए सिविल सोसाइटी में इस चीज़ की जगह नहीं है, विचार विमर्श करिए, अच्छी बहस करिए, तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूँगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है। और उदाहरण के तौर पर वो हमारे एक यानी मुबल्लिग है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, उनकी एक वीडियो चलाती है, कहते कि उसमें कहा गया कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हो गया था अल्लाह के नबी के साथ जब उनकी उम्र 9 बरस की थी। Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. The science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon him married Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. इसका लॉजिकल आंसर पहले तो यह है, अब ये उनने कहा कि अगर मुझे कोई बताए, मुझे ज्ञान दे तो मैं रुजू करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। तो हम कहेंगे चूंकि मैं तो कश्मीर से हूं, वो शायद मुंबई से हैं, उसके लिए बेहतर है उनको इसके लिए बात करना। हैदराबाद में एक दीन के एक दाई है,
ان کا نام ہے جناب عمران، ان کا IREF چلتا ہے، ان کی دوسری اہلیہ سسٹر امت المتین، وہی ایک خاتون ہے جو ان کو جواب دے سکتی ہے اچھے طریقے سے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ ایک عالمہ ہے اور ان کو دین کے ساتھ دیگر مذاہب پر بھی نظر ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے باوجود میں ایک تھوڑی سی بات کہوں گا کہ سائنٹیفکلی جب دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں گرم علاقے الگ ہوتے ہیں، سرد علاقے الگ ہوتے ہیں۔ جو سرد علاقے ہوتے ہیں اور ان میں ایک سائنسی طور پر اصطلاحی طور پر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گئی، وہاں پر عورتیں جو ہیں وہ بالغ ہوتی ہے دیر سے 18 برس کی عمر میں۔ اسی لیے ہندوستان کا جو قانون ہے بھارت کا کہ 18 برس کی جب ایک کنیا ہوتی ہے یا اپنا بیاہ خود رچا سکتی ہے، اس میں کسی بھی پرش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سروپرتھم۔ اسی طرح سے جو گرم علاقے جو دوسرے علاقے ہیں پوری دنیا میں جس میں عرب بھی آتا ہے، وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی بالغہ ہو جاتی ہے، یعنی 9 برس میں، 10 برس میں، 11 برس میں۔ تو ایک خاتون کے لیے، ایک کنیا کے لیے جو شرط ہے بیاہ رچنے کے لیے وہ 2 ہے بنیادی طور پر۔ ایک تو وہ عقل سے ٹھیک ہونی چاہیے، دوسرا وہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہونی چاہیے، وہ فزیکلی فٹ ہونی چاہیے۔ اینڈ what does that mean؟ جب اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو دیٹ مینس یہ بالغہ ہے۔ تو کہیں سائنٹیفکلی، لاجیکلی، with reason, logic and science and with scriptures, it is proven there is no problem at all۔ اسی طرح سے جو باقی مذاہب ہے جیسے برطانیہ ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں 16 سال کی عمر میں جو ہے ایک بچی نکاح کر سکتی ہے۔ چائنا والوں نے کہا بھی 12 سال میں ہی، کیونکہ وہاں پر 12 سال کی عمر میں ہی ایک لڑکی کو حیض آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اصل میں ان کے گیان میں کمی ہے، ان کو گیان سے ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ایک اور ادھارن کے طور پر میں ایک شخصیت کا بڑی ایک شخصیت ہے، مہتوپورن شخصیت بھارت شریف کی، ان کا نام ہے سوامی شنکر آچاریہ۔ وہ ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف ایک پستک لکھی تھی، ایک کتاب لکھی تھی۔ اوم پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششتے اوم شانتی شانتی شانتی۔ انہوں نے بہت زیادہ جب ریسرچ اپنے حساب سے کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اسلام دھرم جو ہے اس میں آتنکواد کا جو ہے درس دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا اسلامی آتنک کا اتہاس۔ اب دیکھیے اللہ کو کیا کرنا ہوتا ہے، تو کسی اور وہ بہت مقبول ہو گئی، ارے دیکھو اسلام میں کیا کیا ہے، جہاد ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ کسی نے مشورہ دیا اگر آپ کو واقعی میں پیسہ چاہیے آپ ایک بڑی کتاب لکھو کہ اسلام سے امریکہ کو خطرہ ہے۔ وہ خود اپنی انٹرویو میں ایسی چیز بتاتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کو لکھنے کے لیے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی۔ جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں، لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لیے ہیں، آتنکوادیوں کو، سبحان اللہ، کیونکہ ان میں جو یدھ کا آدیش تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ورد تھا۔ تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایک دھرماچار سے ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کیسے کہ آپ موٹی کتاب لکھو۔ اس نے کہا میں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا شروع کر دی۔ کون؟ سوامی شنکراچاریہ۔ وہ جب سیرت پڑھتے ہیں، انہیں جب تفسیر پڑھی، وہ کہتے ہیں میری تو بدھی مری گئی تھی، جن قرآن کی آیات کو میں نے ابھی تک آتنکواد کے لیے استعمال کیا تھا، اصل میں جب میں نے تحقیق کی یہ لفظ ان کے ہیں، کہتے ہیں کہ پرماتما کی جو پشتک ہے یہ سمجھنے کے لیے من بھی پاک ہونا چاہیے اور تن بھی پاک ہونا چاہیے۔ جو ایشوری کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی رہسیمئی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تن اور من دونوں کی پوترتا چاہیے۔ کیول شریر نہایا دھویا نہ ہو، کیول شریر کی کو پاک کرنے کی ہی کیول ضرورت نہیں ہے، من کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب شریر اور من سے پاک ہو کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کا راز سمجھ میں آئے گا، آپ کی ہر سمسیا کا حل قرآن مجید میں مل جائے گا۔ اور اسی نظریے سے آج کا مسلمان قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہا، اسی لیے سمسیاں پیدا ہو رہی۔ جب نے تفسیر پڑھی، جب میں نے سیرت پڑھی، میں نے دیکھا کہ وہی آیات اصل میں آتنکواد کو روکنے کے لیے تھی۔ اس کو احساس ہو گیا میں نے تو بہت بڑا غلط کام کیا کہ بھائی میں نے تو اسلام کے خلاف کتاب لکھی۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی اس بات سے
انہوں نے اپنی ہی اس بات کو رد کیا. لیکن اس سے پہلے یہ کتاب جو تھی نا، بال ٹھاکرے صاحب نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کرایا تھا. اس کا نام انہیں رکھا تھا دا ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم. بہت پھیلائی گئی اسلام کے خلاف. لیکن اس کے بعد انہیں جب توبہ کی، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، اسلام آتنک یا آدرش، ہندی میں لکھی، اور پھر اس کا بھی ترجمہ کیا گیا. پھر تیسری کتاب بھی لکھی. اتنا مرعوب ہو گئے سوامی جی، اتنا مرعوب ہو گئے، انہوں نے رکھ لی بہت ساری آیات اور حدیثیں. بلکہ تعجب کی بات ہے، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں سورہ نمبر آیت نمبر، وہ بھی کہتے ہیں سورہ 7 آیت نمبر 134. وہ اتنا ایک مولوی کو اتنی پتہ نہیں ہوگی بھائی. کیا کہا گیا؟ سورہ 3 آیت نمبر 134 میں اللہ کا حکم ہے. انہوں نے تیسری کتاب لکھی قرآن جینے کی کلا. اس کا بھی جماعت اسلامی نے انگریزی میں ترجمہ کیا. اس کا نام رکھا گیا اسلام دا آرٹ آف لیونگ. اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے ایک دوسری کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلا. وہ انگریزی ہندی میں ہے، وہ چھپ چکی ہے جامعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکز سے چھپی ہے. انگریزی میں اسلام اینڈ آرٹ آف لیونگ کے نام سے انگریزی میں بھی چھپے گی. یعنی میں دعوت دیتا ہوں محترمہ نپر شرما کو، اگر میری آواز وہاں جائے گی، آپ پہلے سوامی جی کی یہ 2 کتابیں پڑھیں. اس کے بعد آپ سائنس میں تھوڑا سا دلچسپی لے، جان پراپت کرے. اولاً آپ ایک ناری ہیں، اور اس کے بعد آپ اسلام کے پشتکوں کا، دھرم کتابوں کا سنجیدگی کے ساتھ گہرا مطالعہ کرے. کیا پتہ ہے وہ بھی اسلام قبول کرے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کا دل کھول دے، سینہ کھول دے اسلام کی طرف. کیونکہ صرف قتل و غارت کرنا یہ تو اسلامی حکومت کام ہے. دیر از ناٹ اے سنگل کنٹری ایز آئی نو، یعنی 57 ممالک ہے پوری دنیا میں مسلمان، وہاں پر کہیں پر بھی اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ اس پانے نیرو سنو گردن سٹس نہیں. اگر کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا کہ میں قتل کے بس کو میں قتل کروں گا یا کروں گی کسی کو بھی، اس کو بھی اسلامی شریعت میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ قاتل ہے. یہ کام کس کا ہوتا ہے بھائی؟ اسلامی شریعت کا. کیونکہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کون کاٹے گا؟ آپ یا میں کہ حکومت؟ حکومت کہاں ہے بھائی؟ اس لیے بہتر ہے ان کو جان سے، علم سے، نالج سے سمجھایا جائے کہ آپ کی بات جو نے مذاق اڑایا براق کا یا ان کی شادی کا، آپ دیکھیں اب اسلام پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کیا اس میں حقیقت کیا ہے، واستویت کا کیا ہے. بہرحال بہ کر تہ سارے تک مزن گزارش کہ صرف جذباتی کام چھنہ کینٛہہ، واقعی مز اگر واقعی مز پزۍ یژھن وٲلۍ تِم محب رسول چھِو صلی اللہ علیہ وسلم، أزکہِ پٮ۪ٹھ بدلٲیِو پنُن حلیہ، پنُن اعمال، پنُن کردار، پنُن وۄتھُن تہٕ بِہُن بنٲیِو دوٗرِ گژھِ باسُن نتہ ییٚمِس نبی سُنٛد اُمتی یُتھ آسہِ سُہ نبی کیُتھ گژھِ آسُن صلی اللہ. آز یُتھُے اَسہِ کُن وٕچھان چھِ غٲر، واللہ غٲر کیٛاہ پنٕنۍ، اَتہِ چھِ ٹیٹوٗ لگٲوِتھ، اَتہِ چھِ کٔرۍ لگٲوِتھ، اَتہِ چھِ پن لگٲوِتھ، اَتہِ چھِ زٕکن یِتھ پٲٹھۍ گونٛژٕ، اَتہِ چھِ مےٚ یہوٗدین ہٕنٛز کٹائی کٔرِتھ، أمِس چھُنہٕ یا أمِس چھُ پینٹ ژھوٚنمُت، ظاہر سے نہیں لگتا مسلمان ہے. پھر پوچھتا ہوں بھائی سورہ اخلاص چھِ یاد؟ مےٚ حظ گوٚو مولوی صٲب مٔشیٖد، وۄنۍ چھُس حظ باسان بہٕ آوُر، کٲفر سے نہ چمن. یہ مسلمان، اسی لیے شاعر نے بولا وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.